یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بازندینی شہزادی صوفیہ سے، جو کہ کائیوں خصوصاً عثمان سردار کی جانی دشمن تھی، جس نے عثمان سردار کو ختم کرنے کے لیے کئی سازشیں اور کئی حملے کیے مگر ناکام رہی۔ کئی لڑائیوں، حملوں اور سازشوں کے بعد آخرکار جیت عثمان صاحب کی ہوئی۔ عثمان صاحب نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر صوفیہ کے قلعے پر حملہ کیا اور صوفیہ کو شکست دی۔ آخر میں اپنا تیز ترین خنجر صوفیہ کے پیٹ میں گھونپ دیا اور پھر ایک زوردار تماچا مار کے صوفیہ کو ایک بلند فصیل سے نیچے گرا دیا، جس سے صوفیہ کی موت ہو گئی۔ کچھ دن بعد عثمان سردار اور بالا خاتون کی شادی ہوئی اور پھر بہت منتوں اور دعاؤں سے بالا خاتون اور عثمان صاحب کی اولاد ہوئی۔ بالا خاتون کے 2 بچے تھے، ایک بڑا بیٹا علاؤالدین اور ایک چھوٹی بیٹی حلیمہ۔ حلیمہ چونکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اپنے والدین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ بالا خاتون اپنا زیادہ تر وقت حلیمہ کے ساتھ گزارتی تھیں، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ سال بعد وہ صوفیہ، جس کو سب لوگ مرا ہوا سمجھ رہے تھے، اپنا انتقام لینے لوٹ آتی ہے اور عثمان صاحب اور بالا خاتون کی لاڈلی بیٹی حلیمہ، جو ابھی 10 سال کی تھی، اس کو اغوا کر لیتی ہے۔ حلیمہ کے کھو جانے کے بعد بالا خاتون اپنی بیٹی کے جدائی کے غم کو برداشت نہیں کر سکتی اور بیمار ہو کے بستر مرگ پر پڑ جاتی ہیں۔ ادھر صوفیہ حلیمہ کو ایک شہزادی بنا کر اپنے قلعے میں لے آتی ہے، مگر اس کا نام، اس کی یادداشت، اس کا مذہب، یہاں تک کہ اس کے بالوں کا رنگ بھی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ صوفیہ اسے اپنی بیٹی بنا لیتی ہے اور اس کا نیا نام پوئینا رکھتی ہے۔ صوفیہ پوئینا کو اپنی سگی بیٹی کی طرح پالتی ہے اور اس کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی ہے۔ ادھر بالا خاتون حلیمہ کی جدائی میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہوتی ہے، بس انہیں اب موت کا انتظار تھا۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے۔ بالا خاتون بھی اب کچھ سنبھل چکی تھی، مگر دل میں ابھی بھی بیٹی کا غم موجود تھا۔ 8 سال بعد حلیمہ لوٹ کے آتی ہے، مگر اب وہ حلیمہ نہیں رہی، اب وہ پوئینا بن چکی ہے جو صرف خون کی پیاسی ہے۔ وہ ایک شیرنی بن چکی ہے جو اکیلے ہی کئی دشمنوں پر غالب آ جائے، جس کی زندگی کا مقصد صرف انتقام ہے، اور یہ انتقام کسی اور سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی والدین بالا خاتون اور عثمان صاحب سے تھا۔ صوفیہ نے اس کی پرورش اسی مقصد کے لیے کی تھی۔ آج وہ اپنے ہی والدین کے خون کی پیاسی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ عثمان صاحب اور بالا خاتون ہی اس کے والدین کے قاتل ہیں۔ وہ انتقام کی نیت سے کائی قبیلے میں واپس آتی ہے، مگر کائی قبیلے کی فضائیں اس کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہیں، اور جب اس کی پہلی ملاقات اپنی حقیقی والدہ یعنی بالا خاتون سے ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ بالا خاتون کو بھی اس لڑکی کو دیکھ کر اپنی بیٹی حلیمہ یاد آتی ہے۔ حلیمہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے بتاتی ہے کہ میرا نام مریم ہے اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے والدین کو دشمنوں نے ختم کر دیا تھا، اس لیے میں اب یہیں پہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد سے وہ اپنے انتقام کی نیت سے کائی قبیلے میں رہنے لگتی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، حلیمہ کے دل و دماغ پر بالا خاتون کی یعنی اس کی حقیقی والدہ کی محبت اثر ڈالتی ہے، اور کچھ دھندلی دھندلی سی یادیں واپس آنے لگتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سچ جتنا بھی کڑوا ہو آخر ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ حلیمہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب حلیمہ کے سامنے حقیقت کھل گئی اور صوفیہ کا راز فاش ہو گیا۔ حلیمہ حقیقت جان چکی تھی کہ بالا خاتون اور عثمان صاحب بھی اس کے حقیقی والدین ہیں، جبکہ صوفیہ صرف ایک دشمن ہے۔
اب وہ اپنے والدین کو حقیقت بتائے بغیر واپس صوفیہ کے پاس جاتی ہے تاکہ اس سے اپنا انتقام لے سکے، مگر وہ ایسا کر نہیں پاتی کیونکہ صوفیہ نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ صوفیہ کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ پوئینہ حقیقت جان چکی ہے، اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اسے مار دے گی، مگر جیسے ہی وہ اسے مارنے کے لیے اپنا خنجر نکالتی ہے، ماں کی ممتا ایک دشمن کے دل پر غالب آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ بالآخر وہ ناکام ہو کر روتے ہوئے وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد صوفیہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حلیمہ کو اس کے والدین سے واپس ملوا دے گی، اور وہ ایسا ہی کرتی ہے اور آخر کار حلیمہ اپنے والدین سے مل جاتی ہے، مگر صوفیہ کی ممتا اب بھی زندہ تھی، اب بھی وہ اپنی دشمن کی بیٹی سے اپنی بیٹی کی طرح ہی پیار کرتی ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اس پر آنے والے خنجر کو اپنے اوپر لے لیتی ہے، اور زخمی حالت میں بھی اسے حلیمہ کی ہی پرواہ ہوتی ہے، وہ حلیمہ کا ہی نام لے رہی ہوتی ہے۔ صوفیہ کی جان تو جیسے تیسے بچ جاتی ہے، مگر اس ماں کے پاس اب کچھ باقی نہ تھا، اس کے گھر پر بھی دشمنوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کی بیٹی جس کو اس نے ماں بن کر 8 سال پالا تھا، وہ بھی اب اس سے نفرت کرتی ہے، نہ تو اس کے پاس گھر باقی رہا اور نہ بیٹی۔ صوفیہ اب تنہا رہ چکی ہے۔ کیا حلیمہ کے دل میں ابھی بھی اپنی سوتیلی ماں کے لیے محبت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے صوفیہ کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یا اس ماں کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں بتائیں، اور حلیمہ اور صوفیہ کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ شکریہ۔